ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما فعما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم جب ابراہیم علیہ السلام کو ربہ بکلمات اندھے رب نے کئی باتاں تو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام انہاں باتاں تے پورے اترے قال انی جائلک للناس اماما تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تمجیدات اللہ مالک العلام دی ذات واسطے ہے جو اللہ وحدہ لا شریک دی ذات شروع تو اکیلی اور ہمیشہ ہمیش اوہو ہی ذات بقا رہن والی اللہ وحدہ لا شریک دی بڑی ہی مختصر حمد ثنا تعریف تمہید تمجید تو بعد درود و سلام سید الثقلین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تسا احباب دے دلاں دی بہار میرے اور تسا احباب دے جگر دا قرار سکون اطمینان اکھاں دی ٹھنڈک اور راحت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات عید الاضحیٰ دی آمد تو ہر طرف عنوان
موقع دے لحاظ دے نال سیرت ابراہیم علیہ السلام اکثر بیان کی جا رہی، تو بہرحال میرا ذہن اج دا کچھ اور موضوع دا سی، تو دوستو احباب دے اصرار تے انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے چند پہلو تسا احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کرا گا۔ اللہ دے حضور دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات میں گناہگار طالب علم نو سنا کے اور تسا احباب نو سن کے میرے سمیت سانو ساریاں نو صحیح معنی دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو اسوہ حسنہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن دا بھی فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسوہ حسنہ، ابراہیم بھی۔ بہرحال بات لمبی نہیں، مختصر بات، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے ہی پیارے محبوب پیغمبر نے، اور ابراہیم علیہ السلام نو بھی اللہ نے بہت زیادہ آزمائشاں پایا۔ حضرات اے بات یاد رکھنا، نبیاں دی آزمائش کیوں کیتی جاندی ہے؟ حالانکہ نبی اللہ دے پیارے ہویا کر دینے، اللہ دے محبوب ہویا کر دینے، اللہ دے قریبی ہویا کر دینے، لیکن اللہ اپنے قریبیاں دی آزمائش کیوں؟ اللہ اپنے دوستاں دی آزمائش کیوں؟ حضرات اپنے بیلیاں دی اللہ نے آزمائش زیادہ سخت اس واسطے کی تھی۔ یہ لوگو کھائی والے ہو، اردا گرد تو آنے والے میرے بڑے ہی ادب احترام دے لائق دوستو، بزرگو، بڑو چھوٹے ہو، اصل معنی اے آزمائش کرن دا کہ نبیاں دی پیغمبراں دی آزمائش کر کے اللہ نے مینو اور تانوں ایک صبر دی تلقین دیتی ہے کہ لوگو اگر اللہ دے پیاریاں تے انیاں سخت آزمائشاں، انیاں سخت ترین مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، لیکن انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے، شکر کر کے دکھایا ہے۔ تے جدو صبر اور شکر کیتا جائے نا، پھر اللہ نے صبر اور شکر دے بدلے دے اندر صلہ عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ نے اپنا محبوب ترین بنا لیا، اپنا قریبی بنا لیا، اور میرے توڑے واسطے ایک نمونہ اسوہ حسنہ آئیڈیل بنا چھڑے ہے۔ تے اللہ دا قرآن بھی نقشہ کھچدا ہے۔ اللہ دا قرآن بولے ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العالمین آزمائش کر دینے اپنے بندیاں دی آزمائش کر دینے، تے اللہ کس انداز آزمائش کر دینے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو، اپنے پیاریاں نو، اپنے دوستاں نو،
اپنے بیلیاں نو اپنے سجنا نو کدی مال دے کے آزمانا، کدی مال چھین کے آزمانا، کدی امیر بنا کے آزمانا، کدی غریب بنا کے آزمانا۔ میں اپنے پیاریاں نو کدی آدیاں نعمتاں طرح طرح دیاں عطا کر کے آزمانا، کدی اونا نعمتاں نو چھین کر کے آزمانا۔ جڑے میرے بندے ہویا کر دینے، جنہ دا ایمان، جنہ دا توکل، جنہ دا بھروسہ، جنہ دا یقین میں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات آنا، یعنی پختہ ایمان، پختہ عقیدہ توحید جنہ دا، او پھر ڈول دے نہیں۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فتنہ آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی آزمائش آ جائے، او پھر جڑے میرے بندے نے او نبیاں والا کام کر دینے، یعنی صبر تو کام لین دینے۔ اگر نعمت مل گئی ہے تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر لیا ہے، اگر نعمت چھن گئی ہے صبر کر کے دکھا دیتا ہے۔ مال مل گیا ہے اللہ دا شکریہ کر لیا ہے، مال چھن گیا ہے صبر کر کے دکھایا ہے۔ ایمان والیاں دی صفت ہے۔ آؤ نا اگے ذرا چلیے، اللہ رب العالمین ہر اپنے بندے نو پہلے آزماندہ ہے، جھنجھوڑدہ ہے، آیا کہ اے میرا بندہ میریاں باتاں تے پورا اتردہ یا نہیں اتردہ، آیا کہ اے میرا بندہ انہوں میں نعمتہ عطا کی تھیاں نے، نعمتہ تو بات کیتے میں اللہ رب العالمین دی ذات نو بھولتا نہیں جاندا۔ نعمتہ حاصل کرن تو بعد آیا کہ میں رب العالمین دے سامنے جھکدا یا نہیں جھکدا، میں اللہ دا شکریہ ادا کردا کہ نہیں کردا۔ تے یار برحال بات مختصر، باپا جی ابراہیم علیہ السلام دیاں بڑیاں آزمائشاں ہویاں، باپا جی ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش تے پورے اترے، ہر لحاظ قائم رہنے، اپنے اللہ دے دامن نو نہیں چھڑیا، اپنے اللہ تو بھروسہ یقین اعتماد ختم نہیں کیتا۔ میں قربان جاواں مینوں یاد آیا آزمائش دی میں بات کی تھی، اللہ دی قسم آقا علیہ السلام دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمان دینے، جدو آزمائش ہوندی ہے نا، آزمائش یار اگر مال تو بغیر آزمائش کیتی جائے، نعمتہ تو بغیر آزمائش کیتی جائے، اللہ مصیبتہ تے فتنے بھیج دے وے، بیماریاں بھیج دے وے، مالو زر نہ ہوئے، انسان دے کول دنیا دیاں دولتاں نہ ہوئے، طرح طرح دیاں اللہ دیاں جو عطا کردہ نعمتاں نے، اے نعمتاں نہ ہون تھوڑیاں ہون، او انسان انہاں آزمائشاں تے آسانی نال پورا اتر جاندہ ہے۔ لیکن جدو مال ہوئے نعمتاں ہون، اللہ دی قسم پھر آزمائش بھی مشکل بن جایا کر دیئے۔ کیوں؟ اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ جس ویلے ساڑھے تے غریبیاں سننا، پریشانیاں نے سانو گھیریا سی، مصیبتاں نے سانو گھیریا سی، نویں نویں اجے مسلمان ہوئے سا، کسے کل تیرے کمان کونی، کسے کل کمان تیر کونی، ایسیاں جدو آزمائشاں آئیاں نے، کسے کل سواری ہے لیکن سواری والا سامان نہیں، اگر سواری والا سامان میسر ہے، سواری نہیں، میں قربان جاواں۔ صحابہ کہندے نے جس وقت سانو ریتا تے لٹایا گیا ہے، میکھانو جسم چ جڑیا گیا ہے، طرح طرح دیاں اذیتاں تے دکھ پہنچائے گئے نے، تکلیفاں دتیاں گئیاں نے، انہاں تکلیفاں چ اس وقت اسی کامیاب ہو گئے، مکمل کامیاب ہو گئے۔ لیکن صحابہ کہندے نے جس ویلے سانو اللہ نے نعمتاں عطا کر دیتیاں نے، دنیا دا مالو زر تھوڑا جیا عطا کر دیتا ہے، اپنی نعمتاں نال اللہ نے نواز دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی دی حدیث ہے، اللہ دی قسم آقا علیہ السلام دے پیارے جان نثار فرمان دینے، اس ویلے جدو ساڑیاں آزمائشاں مال دے ذریعے ہویاں نے، نعمتاں دے ذریعے ہویاں نے، پھر مکمل اسی کامیاب نہیں ہو سکے،
مکمل کامیاب نہیں ہو سکے کمزور ہو جانے سا کئی دفعہ اسی ان نعمتاں دی وجہ تو تھوڑا بہتا بھول جانے سا پنجابی دے اندر اللہ اکبر یار محسوس ہوندا ہے پتہ چلدا ہے اگر مال دیاں فراوانیاں نے اگر نعمتاں دیاں فراوانیاں نے آزمائش زیادہ باری ہو جاندی ہے زیادہ مشکل ہو جاندا ہے آزمائشاں چوں نکلنا لیکن جدوں نعمتاں اللہ دیاں تھوڑیاں ہون پھر انسان صبر کر کے آسانی نال کامیاب ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ میں بات مختصر کردا جاواں امتحان بابا جی ابراہیم علیہ السلام دا لیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو اے وی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیاں آزمائشاں کیتیاں گئیاں نے اللہ نے پہلے نعمتاں تو بغیر آزمائشاں کیتیاں نے پھر رب العالمین دی ذات نے اپنی نعمتاں عطا کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام دیاں آزمائشاں کیتیاں نے دونوں طریقیاں چی ابراہیم پیغمبر کامیاب تے کامران نکلے نے آؤ نا پہلی آزمائش تے غور کرو جدو ابراہیم علیہ السلام نے زمین تے اپنی آنکھ کھول لیے اور جس گرانے چا آنکھ کھول لیے نا او گرانہ بھی مشرکاں دا گرانہ ہے بتاں والا کارے لیکن قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں بہادریاں تو قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں جراتاں تو یار میں سلام کیوں نہ پیش کرا اس مرد مجاہد نو کہ گھر مشرکہ دا ہے باپ مشرک ہے والدہ مشرکہ ہے یار سارے عزیز و قارب مشرک نے بت پرست نے صرف بت پرستی نہیں بلکہ بت گاربی نے یعنی بت تراش دیوی نے بت بنام دیوی نے بت بنا کے اگے ویچ دینے اے باپ آزر دا کام میں لیکن اینی مصیبت دے اندر اینی وڈی آزمائش دے اندر ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ کامیاب ہوئے نے اللہ 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 منو لفظ خلیل تو یاد آیا کھائی والے یاد رکھ لے 1,24,000 دے قریب تقریباً نبی پیغمبر انبیاء اور رسل آئے نے لیکن اونا سارے دے اندر خلیت صرف 2 نبیاں نو ملی ہے خلیت صرف 2 نبیاں نو ملی ہے ایک ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے میرے تیرے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے انہوں خلت عطا فرمائیے اللہ نے سب تو زیادہ پسند فرمایا ہے انہوں 2 نبیاں نو فرمایا ہے اللہ دے سب تو زیادہ محبوب ترین اے 2 پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا آگے چلیے میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام کون ابراہیم نے آنکھ کھول رہی ہے مشرک کارچ کھول رہی ہے بت کارچ کھول رہی ہے اللہ 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 باپ کہندہ ہوئے گا ابراہیم انہوں بیچنا بھی ہے ابراہیم انہوں بنانا بھی ہے تصور دی دنیا سوچئے ابراہیم کپڑا لے ذرا انہاں دیاں صفائیاں بھی کریا کر انہاں تو گرد و غبار بھی ہٹایا کر لیکن بابے نو کی پتا ہے کہ ابراہیم اللہ دا خلیل بن کے آیا ہے اے بت گر نہیں ہو سکتا نہ بت تراش بن سکتا ہے نہ کوئی بنایا سکتا ہے کیونکہ اے تا اللہ دا خلیل ہے اللہ دا پیارا محبوب ہے ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش چل رہی ہے چل دیاں اللہ دے قرآن دے بھی نقشے کھچے نے اللہ دا قرآن بولدا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سورہ مریم دے اندر اللہ نے قرآن سے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دی دیکھ لو باپ مشرک ہے لیکن مشرک دا رد اللہ دے محبوب نے اللہ دے پیارے خلیل نے بڑے پیارے انداز نال کیتا ہے اپنے باپ نو برے الفاظ نال نہیں
پکاریا، دعوت توحید دیتی ہے، دعوت اللہ دیتی ہے، آنکھ کھول لیے جوان ہوئے نے، ابا جان دا لفظ بولے ہے، اللہ دی قسمیں کڈے پیارے انداز نال اپنے ابو نو دعوت دے رہے نے، دے کان دی رہے نے، دعوت اللہ دے رہے نے، اللہ دی توحید دی دے رہے نے، اللہ دی الوہیت دی دعوت دے رہے نے، اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہے نے، تے انداز کڈا پیارا اپنا ہے، قرآن نقشے کھچدا ہے، قرآن نقشے کھچدا ہے، اذ قال لأبیہ یا اباتی، اذ قال لأبیہ یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آئے ہائے میں قربان جاواں، اللہ دے قرآن تو کنی عظیم کتاب ہے، اللہ دا قرآن کنا عظیم قرآن ہے، ایک بات دا نقشہ کھچ کے رکھ چھڑے ہے اللہ دے قرآن نے، اللہ دا قرآن بول رہے ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کہہ رہے نے، ابراہیم تے اللہ دا قرآن نقشے کھچ رہے ہے، کتاب دے اندر ابراہیم دا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک او بڑی سچائی والا پیغمبر ہے۔ کون پیغمبر؟ ابراہیم ہے۔ اگے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جی، ابا جی، ابا جان میری گل سنو، میری گل تے ذرا غور تا کرو جی۔ ابراہیم کی کہہ رہے ہو؟ ابراہیم فرما رہے ہونگے ابا جی آ جڑے بت نے نا، آ بت جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، نہ اے سن دینے، نہ اے ویخ دینے، نہ کوئی اے فائدہ دے سکتے نے، نہ اے کوئی نقصان دے سکتے نے، ابا جان انہاں نو چھڈ دے وہ، انہاں نو نہ بنایا کرو، انہاں دی نہ عبادت کریا کرو، بلکہ اپنے اللہ دے سامنے جھک جاؤ جنہیں توانو تے مینو پیدا کیتا ہے۔ پھر اگے مزید فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ابا جان جڑا اللہ نے میں ابراہیم تواڈے بیٹے نو علم دیتا ہے نا، اے علم تواڈے تک ایدو پہلے نہیں پہنچیا، نہ پہنچایا گیا ہے، لہذا ابا جان اپنے بیٹے ابراہیم دی گل نو مان لو، ابراہیم دی دعوت نو قبول کر لو، اللہ رب العالمین تواڈے حال تے رحم فرما دے گا۔ ابا جان میں جڑا تانوں کام دس رہا، جڑی میں ابراہیم تانوں گل دس رہا، اے گل تے
عمل کر لو ایک گل سدھی جے اے رستہ ابراہیم والا سیدھا جے اللہ اکبر اللہ بابا کہہ رہا ہے بیٹا ایک کام نہیں ہونا ایک کم نہیں ہونا پھر مزید فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان یا آباتی لا تعبد الشیطان یا آباتی لا تعبد الشیطان ابا جی آج جڑا تسی رستہ اختیار کیتا ہے جڑا تسی کام کر رہے جے ابو جی اے تا کام شیطان والا ہے اے کام شیطان والا ہے شیطان والا راستہ ہے تے جڑا ابا جی شیطان والا راستہ ہے اے تا جہنم دا گڑھا ہے جہنم دا بالن تے ایندھن ہے ابا جی اے اللہ نو اداما اے کم اللہ نو پسند نہیں اللہ تا اکل ہے اللہ دا شریک کوئی نہیں ابراہیم پیغمبر دعوتاں دے رہنے بات مختصر کر جاما ابراہیم پیغمبر نے بڑا ڈرایا ہے کہ ابا جی اے شیطان دا رستہ ہے ابا جی اندھے تو اگر نہیں ہٹ دے نہیں روک دے تے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ اکبر اللہ لیکن بابا آزر سمجھی نہیں رہا کوئی گل سمجھی نہیں آ رہی الٹا آزر کہندہ ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم اگر تیرے کل اے ہوئی دعوت ہے پھر سن لے ابراہیم یا میں تینوں جانو مار دیا گا جے جانو بچنا ہی فوراً میرے گھر چوں نکل جا دور دراز چلا جا اور دیر مدت تک چلا جا میرے گھر دا رخ نہ کری ادھر نو نہ آمی لہذا چلا جا نکل جا اس گھر چ تیرے واسطے جاگا کوئی نہیں تے ابراہیم پیغمبر نے انکار کیتا نہیں یار ایمان نال سوچی جدو سارے مخالف ہون سارے مخالف ہون اوتھے رہنا انسان دا کڈا مشکل ہویا کردا ہے لیکن ابراہیم پیغمبر نے دل شکستہ نہیں کیتا پریشان نہیں ہوئے اپنے اللہ تے توکل قائم رکھیا ہے اپنے اللہ تے بھروسہ قائم رکھیا ہے یقین تے اعتماد رکھیا ہے اپنے دل نو ٹھیس پہنچائی نہیں بلکہ سینہ تان کے دعوت اللہ دیتی ہے ایک کار نہیں دو نہیں یار ساری مشرکہ دے کرنے سارے ہی مشرکہ دے کرنے کوئی ابراہیم پیغمبر دے نال چلنوا سے تیار نہیں اللہ اکبر لیکن ایسے مقام تے ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو تہاڈی حکومت جہو جی بھی ہوئے ظالم ہوئے جابر ہوئے انہاں دے سامنے توحید نو چھڑنا نہیں دعوت اللہ دینی ہے اور ڈٹ جانا ہے قرآن و سنت تے ڈٹ کے دکھانا ہے اپنے سینیاں نو تان کے دکھانا ہے تے آج ساڑی حالت کروڑوں مسلمان نے کروڑوں اللہ دی قسم کروڑوں آج اسلام آباد دے اندر ایک پاسے مندر دیاں اجازتاں دیتیاں جاندیاں نے کہ مندر بناؤ اور حکومت پیسے الاٹ کر رہی ہے رقم الاٹ کر رہی ہے جو خرچہ حکومت دے گی لعنت ہے ایسی حکومت تے جو مندر نہ تعمیر کرے جاؤ شریعت اسلامیہ نو اٹھاؤ کوئی ایک روایت پیش کرو کہ آقا علیہ السلام تو انہاں دے بدخانیاں نو تعمیر کیتا جائے ہاں ایک گنجائش ضرور ہے ایک گنجائش ضرور ہے اپنے ٹینڈے مندرانو اپنیاں ٹینڈیاں او عبادتانو جنیاں خراب ہو رہی نے
اگر او چان مرمت کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ ساڈا نہیں لگ سکتا انہاں تے بھی اللہ دے فضل نال، وہ بھی اپنی جیباں چو کرن گے، لیکن نہ ہی مندر، نہ ہی ایسی تعمیر جو شریعت دے مخالف مذہب ہوئے، قرآن و سنت دے مخالف ہوئے، کوئی اجازت نہیں اسلام دے اندر، کوئی اجازت نہیں۔ آج طرح طرح دیاں آوازہ سبلی چم دیاں نے، کدی خواجہ آصف، کدی عمران خان، بکواس ہاتھ بک دینے، عثمان بزدار جیسے، عجیب بات ہے۔ اور ساڑھے علماء حق نو جیلہ دیا سلاخہ چھ، کیسا انصاف ہے میرے ملک چھ، مدینہ دی ریاست ہے۔ برحال اگے چلیے، میرا موضوع نہیں، میں اپنے موضوع طرح کے بات کرنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر توحید تے ڈٹ گئے نے مشرکان دے اندر۔ ہاں ابا جان کوئی گل نہیں، میں ابراہیم دا رکھوالا، حفاظت کرنے والا عرش والا رحمان، عرش والا رحمان او جانے تے میں ابراہیم جانا۔ اللہ اکبر، اللہ کروں کٹ دیتا گیا ہے ابراہیم پیغمبر نو، لیکن ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ پھر بھی آپ دے ابا دے بارے چ برے الفاظ استعمال کیتے نہیں۔ تے جے آج دا جوان ہوندہ خیر بابے دی کوئی نہیں، یہ اللہ تو ٹوٹی ہویا تے یہاں ویسے اگلے جان پہنچیا ہویا، کی خیال ہے؟ نا 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 نا، ابراہیم پیغمبر نے دو سبق دے دیتے ہیں اندے اندر۔ پہلا سبق، پہلا درس اے آ توحید تے ڈٹ جانا ہے، دوسرا درس اے آ والدین دا ادب و احترام بھی برقرار رکھنا ہے، والدین نال بدتمیزی چ نہیں اترنا، والدین دی عزت نو پامال نہیں کرنا، والدین دے ادب و احترام نو پامال نہیں کرنا، انہاں حداں دا بھی خیال کرنا ہے، بڑے پیارے انداز دے نال سمجھانا ہے اگر کوئی ضرورت پہ جائے۔ بہرحال آؤ اگے چلیے، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش چ پہ گئے نے، یہ آزمائش چل نکلیے، لیکن بابا جی ابراہیم علیہ السلام تے او وقت بھی آیا ہے، پہلی آزمائش گھر چوں شروع ہوئی ہے، گھر چوں شروع ہوئی ہے۔ بات مختصر، بابا جی ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کو چلے گئے نے، راوی لکھدا چند مہینے یا چند دن رہے، انہاں دی بیٹی سارا دن نکاح ہو گیا ہے، اوتھے بھی دعوت اللہ دے چھڑیے چاچے نو بھی، اچھا نکلدا ہوئے تو بھی کوئی گل نہیں۔ ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ چل دیاں جنگل بیابان جا رہے نے، اتھو سفر جاری کر چھڑے نے، باتاں بڑیاں مختصر کرتا جا رہے ہیں، پہلے تفصیل سماعت فرما چکے ہو پچھلے سال، آج مختصر باتاں۔ ابراہیم پیغمبر جا رہے نے، چل دیاں رستے دے اندر ایک ظالم جابر بادشاہ ہے جڑا عزتاں لٹن والا ہے، لانتی قسم دا انسان ہے۔ اے ظالم نو پتہ چلیا، دسن والے نے دسیا ہے کہ بادشاہ جی آج اس ملک دے اندر، اس شہر دے اندر، اس زمین دے تے ایک ایسا انسان ہے جن دا نام ابراہیم ہے، تے ان دی بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے اے ظالم نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنی قید چلے لیا ہے۔ بات مختصر، بات دی نوعیت بڑھ گئی ہے۔ اے ظالم ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اما جان ہاجرہ نال زنا دیاں حداں تک پہنچن دیاں کوششاں کردا ہے، لیکن رحمان نے حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں اٹھائیاں نے، پہنچیے نے۔ ابراہیم یہ کون ہے؟ میری بہن ہے۔ اچھا، ابراہیم پیغمبر نے پہلے سمجھا لیا سی کہ اللہ والی جان نہیں، اسلام دا کوئی نام لین والا نہیں اس دنیا تے، تیرے تو علاوہ یا میرے تو علاوہ، دو جی ہیں آپا تے اسلامی رشتے دے اندر تو میری بہن ہے تے میں تیرا بھرا۔ جے کوئی پوچھے تو انہوں نے بہن بھرا دا تعارف کرانا ہے۔
اچھا بہرحال وہ ظالم اپنی سازش نو پہنچ گیا، تعارف ہون دے باوجود اللہ رب العالمین دے اگے اما جان ہاجرہ 2 رکعت نماز پڑھ دیاں نے تے اپنے اللہ دے اگے دعاواں کر رہیاں نے کہ اللہ میں نبی دی بیویاں ابراہیم دی تے ربا اج عزت تو رکھنیاں نے، اللہ اج تو محفوظ فرمانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے سامنے دعاواں مناجاتاں جاری نے۔ ادھر اے ظالم بڑندیاں کوششاں کردا ہے، ادھر اما جان ہاجرہ علیہم السلام اپنی زبان حال چوں اللہ دے سامنے دعا کر رہیاں نے، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اللہ اگر تو اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے میں ایمان رکھنیا، یعنی ابراہیم تے اللہ تیرے تے میں ایمان رکھنیا، اللہ آج میں اے دعا کرنیا، ربا تو جان ہے میں اپنی شرمگانو اپنے شوہر تو علاوہ کسے نو نہیں دکھایا، آج اللہ تو ہی حفاظتہ کرنیاں نے۔ اے اگے بڑھتا ہے، کوشاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ظالم نو فالج جیسا اٹیک کر دیندے نے، ایسی بیماری لاحق کر دیندے نے، اس زمین تے تڑپدا ہویا گر جاندا ہے تے اما جانا ہاجرہ ڈر جاندی نے فوراً، اللہ جے اے مر گیا تاں بھی میرے ذمہ لگ جائے گا، اللہ اے تھا بھی میرے ذمہ لگ جائے گا۔ اللہ بہرحال دعاواں کیتیاں، اللہ نے شفاواں دیتیاں، اے ظالم پھر بڑھتا ہے، پھر اوہ حالت۔ مختصر بات اے 3 دفعہ انج ہوندہ ہے لیکن اللہ حفاظتاں کردہ ہے، بالآخر اپنے حواریاں نو اپنے فوجیاں نو اپنے سلار نو بلندہ ہے، بلا کے کہندہ انج کرو اینو اونال سارا بھی دے دیو، اینو سارا بھی دے دیو تے اینانو چھاڑ دیو، پتہ نہیں ایک ہی چیز ہے، اے میں نو انسان ہی لگ دی بلکہ کوئی جن ہی لگ دی ہے۔ اللہ جدو حفاظتہ کرے یار پھر سارا بھی ہیبہ ہو گئی، سارا بھی مل گئی۔ چل دیاں اپنے وطن جتھے پہنچنا سی، بابا جی ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ گئے نے۔ بہرحال اما جان ہاجرہ دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں، مختصر باتاں او وقت بھی آیا ہے، اللہ نے سارا دے وچوں ایک بیٹا اسماعیل دے چھڑے ہے، ایک بیٹا اسماعیل دے چھڑے ہے کہ اللہ اکبر، اللہ چل دیاں بیٹا یار مدتاں بعد بڑھاپے دی عمر چلا نے عطا کیتا ہے، لیکن بڑھاپے دی عمر دے اندر پھر آزمائش تیسری آ گئی ہے، پہلے دیتا دیر تو بعد اللہ نے دین تو بعد پھر آزمائش کر لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ باپا جی ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہو گیا ہے، اما جان ہاجرہ دے اسرار تے باروں آئیاں نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام نو چوم چٹ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیار کر رہے ہیں، اما جان ہاجرہ نو غصہ آ گیا کہ اندے نال پیار کیوں؟ اللہ اصل سے ایک غصہ بھی ایک برکت بننی سی، ایک دین دا اللہ نے اس غصے دے ذریعے مرکز بنانا سی، اور سعودیہ شہر نو اللہ نے مکہ والی جاگہ نو مدینہ والی جاگہ نو آباد کرنا سی، اللہ اکبر، اور صفا مروہ اللہ نے بنانی سی، حج دا رکن قائم کرنا سی، ان دے ذریعے بھی اللہ۔ بہرحال بات مختصر، ابراہیم جو ہاجرہ کہہ دیتا ہے اے ہوئی فیصلہ میں رب دا ہے، اسماعیل لو جنگل بھی آباد چھڑے آؤ، اللہ کتنی سخت آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹیاں نو لے لیا ہے، کچھ تھوڑا جا تو شاید تھوڑا جا راشن پانی کھان پین واسطے چل پینے اے صفا مروہ والی جگہ تے مقام تے پہنچے نے، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی قریب تر گھر نہیں، کوئی دور تو بھی نظر آمدہ،
نہیں کسی قسم دا کوئی گھر نظر آمدا کوئی نہیں کہ جتوں کوئی کھان نو پین نو کوئی چیز مل جائے. بہرحال ابراہیم پیغمبر نے اما جان نو ایتھے بیٹھا دیتا ہے, چھڑ دیتا ہے, ٹر پینے. اما جان پچھوں آوازاں دے رہی نے, بابا جان ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آواز دے غور نہیں کیتا, دوڑ کے تفسیر دان لکھ دینے. اما جان نے پچھوں کپڑا پکڑ کے کیا دے, ابراہیم مینو اینی گل دا تا جواب دے دے, اس جگہ تے اس مقام تے اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ دے حکم نال؟ ہاجرہ اپنی مرضی نال ابراہیم کام کر رہا نہیں, بلکہ اللہ دے حکم نال میں ایتھے چھڑ کے جا رہا, ایتھے اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہا, میں قربان جاواں. ابراہیم پیغمبر چھڑ کے اس مقام تے اگے ٹر پینے. اما جان نے اللہ تے توکل کر رہے, اے الفاظ کہنے ترجمہ سادہ کہ ابراہیم جے اللہ تے حکم تے چھڑ کے جا رہے ہیں, پھر میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا, پھر میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا. مختصر بات, وقت چلتا جا رہا, پانی اور تھوڑا جا کھان پین واسطے راشن ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. بڑی پریشان نے, بچے نو پیاس لگی, ہونٹ سک رہے نے, ادھر دیکھ سجے کھبے کوئی پانی نہیں مل رہا. بہرحال اما جان اے بھی پریشان نے, جے میں چھڑ کے اپنے بیٹے نو اسماعیل نو جنگل چ جانی ہاں, اے بھی خطرہ ہے دل دے اندر, کتے جنگل دے جانور پرندے تے درندے میرے بیٹے اسماعیل نو کوئی نقصان نہ پہنچا دین. اے اما جان نے قریب قریب صفا تو مروہ, مروہ تو صفا 7 چکر کڈے. اللہ نے حج دا رکن بنا دیتا, 7 چکر کڈے. 7ویں چکر تے پتہ لگا کہ پانی تا اسماعیل دی ایڈی دے تھلے ہی ہے. میں کدھر لفظی پھرنی, اللہ اکبر. بہرحال بابا جی ابراہیم اس آزمائش بھی پورے اترے, اور انہا آزمائشہ تو ود کے ایک آزمائش ہوئی. دعوت توحید دیتی, او وقت آیا بوتانو کٹ دیتا, وڈ دیتا, ٹک دیتا, ایک وڈا رب انہاں دا رہن دیتا. مختصر باتاں. اچھا جی, سارے اپنے میلے تو جشن تو جو بھی کچھ کرنا سی کر کے واپس پلٹے اپنے او عبادت خانے چ دیکھیا سارے مرے پینے, مکے پینے, ختم ہوئے پینے. اے مٹی دیاں ٹیریاں مٹی بنیاں پیاں نے. اچھا اے کون کر سکتا کام؟ ایک نے کہنا لے کہ او ابراہیم ہونا ہے, اے ہوندہ ہی کام جی. او کہندہ سی میں ملا گا, پوچھا گا ضرور, بلاؤ ابراہیم نو. قرآن نے نقشہ کھیچیا ہے 17ویں سپارہ سورہ انبیاء دے اندر, بات مختصر. ابراہیم علیہ السلام نو بلایا, ابراہیم تو کام کیتا ہے؟ اے نہیں فرمایا کہ نہیں, جھوٹ نہیں بولیا, فرمایا کہ انج کرو آج رٹو اڈا وڈا ہے نو پوچھو. ہاں اور ابراہیم نے بول دے نے ہدی گال دس, جے اے بول دے نہیں کسی نفع نقصان دا فائدہ نہیں دے دینا مان دے کیوں, انہاں دیاں عبادتاں کیوں, پھر اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے کیوں نہیں جو کہ دے. اللہ اکبر. بہرحال انہاں نے پروپوگنڈا کر لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو آج ختم کر دیئے, آگ جلا کے ختم کر دیئے, سار دیئے. بہت بڑی آگ چیخا چلا دیتی گئی ہے. ابراہیم پیغمبر نو اس آگ چ سٹ دیتا گیا ہے. تے اللہ نے قرآن چ فرما چھڑے ہے, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے اگے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی, زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم نو سردی لگے جائے, سلامتی والی بن جا, سلامتی والی. دے واقعی آگ سلامتی والی بن گئی. اس آگ نو دیکھ کے, اس چیخا نو دیکھ کے فرعون دی بیٹی ایمان والی بن گئی. فرعون دی بیٹی ایمان والی بن گئی. نے کہ ابا جان دیکھنا
اتنی بڑی چیخا دے اندر کڈے صبر اور شکر نال ابراہیم نے چھلانگ لگا چھڑیے، اگ نے وال بھی ونگا کیتا نہیں، تو لہذا میرا بھی ایمان، میرا بھی عقیدہ ابراہیم والا ہے۔ آزمائش ابراہیم اولاد دے ذریعے بھی ہوئی ہے، مال دے ذریعے بھی ہوئی ہے، غربت دے ذریعے بھی ہوئی ہے، طرح طرح آزمائشوں یا وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ رہی زندگی پھر کدی بیان کرا گے۔ آئندہ خطبہ جمعہ قربانی دے مسائل تے انشاءاللہ، کیونکہ اگلے جمعے دا پتہ کو نہیں، عید والے دن ہی ہو سکتا ہے، 29 دا انشاءاللہ عید ہے، تے ہو سکتا ہے عید والے دن ہی جمعہ ہوئے، تو لہٰذا انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر عید الاضحیٰ دے بارے دے اندر جو قربانیاں سی کرنیاں نے جانور دے بارے دے اندر مسائل جتنے بھی انشاءاللہ بیان کر دی کوشش کرا گا۔ اللہ دے حضور دعا گو ہاں جو میں گناہگار طالب علم نے چند باتاں سنائیاں، اللہ میرے سمیت انہاں تے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ کوئی کمی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی یا اللہ تیزی دے اندر، تو اللہ او درگزر فرما کے اپنی خاص رحمت نال مینوں بھی معاف فرمانا اور تسا سب احباب نے معاف فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔